السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 25 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ وینزویلا میں یک بعد دیگرے آنے والے دو طاقتور زلزلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 164 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ تقریباً 1000 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دارالحکومت کاراکاس سمیت متعدد علاقوں میں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ قائم مقام صدر ڈیلیسی روڈریگس نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دارالحکومت میں واقع سائمن بولیور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو زلزلے سے پہنچنے والے نقصان کے باعث عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے امدادی اور ریسکیو سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پہلا زلزلہ 7.2 شدت کا تھا، جس کا مرکز کاراکاس سے تقریباً 168 کلومیٹر مغرب میں مورون کے قریب واقع تھا۔ اس کے صرف 1 منٹ بعد ہی اس علاقے میں 7.5 شدت کا دوسرا اور زیادہ طاقتور زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ یو ایس جی ایس نے خبردار کیا ہے کہ جانی نقصان اور تباہی میں مزید اضافے کا خدشہ موجود ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ادارے نے ابتدائی تخمینوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں نمایاں اضافے کے امکان کا بھی اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں بھی 5.6 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کے بعد تقریباً 10 لاکھ افراد کے لیے احتیاطی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا میں آنے والے زلزلے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی رپورٹس تشویشناک ہیں اور جانی نقصان کافی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے متعلقہ امریکی اداروں کو فوری انسانی امداد فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ ادھر جرمنی نے بھی وینزویلا کی امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ جرمن وزیر دفاع بورس پسٹوریس نے اپنے بیان میں کہا کہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے فوری امداد ناگزیر ہے اور جرمن مسلح افواج کسی بھی وقت مدد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر وینزویلا کی جانب سے درخواست موصول ہوئی تو جرمنی مختصر نوٹے پر 6 A400M فوجی ٹرانسپورٹ طیارے امدادی سامان اور امدادی کارکنوں کی منتقلی کے لیے فراہم کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق متعلقہ عملہ پہلے ہی ممکنہ امدادی مشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اور اب دوسری خبریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آبنائے ہرمز اور جوہری معاہدے پر بیانات میں شدت آ گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ اور بحرینی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں اپنے اتحادی ممالک کے مفادات اور سیکیورٹی خدشات کو مکمل طور پر مد نظر رکھے گا۔ مارکو روبیو کے مطابق امریکی اور ایرانی تکنیکی ٹیمیں 30 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دوبارہ مذاکرات کریں گی، جہاں ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں اور دیگر متعلقہ امور پر بات چیت متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن ایک ایسے پائیدار اور حقیقی امن کا خواہاں ہے جو خطے میں استحکام کو فروغ دے اور اتحادی ممالک کی سلامتی اور خوشحالی کو متاثر نہ کرے۔ امریکی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی واضح کیا کہ امریکہ کسی ایک ملک کی جانب سے اس بین الاقوامی آبی گزرگاہ پر مکمل اختیار یا ملکیت کے دعوے کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کے بارے میں سامنے آنے والے مختلف بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متضاد بیانات ایرانی عوام کے اعتماد میں اضافہ نہیں کرتے اور امریکہ کو معاہدے کے متن سے ہٹ کر تشریحات سے گریز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔
ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی نے اسرائیل کو لبنان کے حوالے سے سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنانی سرزمین مزاحمت اور استقامت کی علامت ہے اور اسرائیل کو لبنان کے تمام علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے رضاکارانہ طور پر لبنانی علاقوں سے انخلا نہ کیا تو اسے شدید دباؤ، ناکامی اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسماعیل قانی نے مزید کہا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی خود مختاری کا احترام ضروری ہے، جبکہ لبنان میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی اور سیاسی اقدامات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور سرحدی کشیدگی کے حوالے سے مختلف فریقوں کے درمیان بیانات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی مشاورت اور منظوری کے بغیر ایسے اقدامات ناقابل قبول اور خطرناک ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق محفوظ بحری آمد و رفت صرف ان راستوں کے ذریعے ممکن ہے جن کی باقاعدہ نشاندہی ایران نے کی ہے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ رابطہ اور ہم آہنگی ضروری ہوگی، جبکہ ہدایات کی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے تل ابیب کے بن گوریان بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود ایندھن بردار اور دیگر فوجی طیاروں کی تعداد کم کرنے کی درخواست کی ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پہلے ہی 28 ایندھن بردار طیارے وہاں سے منتقل کر چکا ہے، تاہم اسرائیلی حکام نے مزید 20 فوجی طیاروں کی منتقلی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ موسم گرما کے دوران بڑھتی ہوئی مسافر پروازوں کے باعث ہوائی اڈے پر اضافی فوجی سرگرمیاں شہری فضائی آپریشنز میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مذاکراتی عمل میں اہم رعایتیں دے رہا ہے اور امریکہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو رہا ہے۔ نیٹو سربراہ کے ساتھ گفتگو میں ٹرمپ نے بعض یورپی اتحادیوں کے کردار پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے متعلق امریکی موقف کو وہ حمایت حاصل نہیں ہو سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ صحافیوں سے مختصر گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ مذاکراتی عمل مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اور حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس تاثر کی بھی تردید کی کہ امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں سے براہ راست فنڈز جاری کر رہا ہے۔ ان کے مطابق اگر خوراک کی خریداری کے لیے کوئی انتظام کیا جاتا ہے تو وہ طے شدہ طریقہ کار کے تحت ہوگا۔ ادھر بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ نے ایرانی جوہری تنصیبات کے ممکنہ معائنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاہم تہران کا کہنا ہے کہ ایسے معائنے کسی حتمی ایران امریکہ معاہدے کے بعد ہی ممکن ہوں گے۔ اور پاکستان سے یہ خبر ہے کہ کراچی میں 9 محرم الحرام کی مرکزی مجلس صبح نشتر پارک میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا۔ مجلس کے اختتام پر مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا کھارا در میں حسینیہ ایرانیان پر ختم پذیر ہوگا۔ جلوس کے دوران ایم جناح روڈ پر امام بارگاہ علی رضا کے سامنے عزادار نماز ظہرین ادا کریں گے۔ کراچی پولیس کے مطابق سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور 5000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جلوس کے راستوں سے ملحقہ گلیوں، سڑکوں، بازاروں اور تجارتی مراکز کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ نشتر پارک اور اطراف کے علاقوں میں موبائل فون سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔
गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले गांछे के वादी हुशे में वाक़ K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से एक फ्रांसीसी कोपैमा जान की बाजी हार गया। एल्पाइन क्लब के मुताबिक जहाँ बहक कोपैमा 3 रुकनी बैनुल-अक़वामी मुहिम जू टीम का हिस्सा था। टीम के 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंच सके हैं, जिसके बाद पुलिस और मकामी रजाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम मुतासरा इलाके की जानिब रवाना कर दी गई है। मौसम की सूरत हाल। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक शदीद गर्मी की लहर की ज़द में हैं, जहाँ करोड़ों अफराद गैर मामूली दर्जा हरारत का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, पोलैंड, हंगरी, जमहूरिया चेक और क्रोएशिया समेत मुतादिद ममालिक में दर्जा हरारत 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा रहने की तवक्को है। फ्रांस में तकरीबन 63 मिलियन अफराद शदीद गर्मी से मुतासर हो सकते हैं, जबकि फ्रांसीसी मौसमियाती इदारे ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शिमाल मगरबी फ्रांस के इलाके ब्रेटनी में गर्मी के बाइस बिजली के निज़ाम में ख़राबी पैदा होने से हज़ारों घरों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज़ हवाएं चल सकती हैं और रात या सुबह के औकात में बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। दर्जे हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। सिंध के साहिली इलाकों में भी जुज़वी अबरालूद मौसम, तेज़ हवाओं और हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है, जबकि सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जैकब आबाद, दादू, कंबर, शहदाद कोट और लाड़काना में गर्दालूद हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। फुटबॉल वर्ल्ड कप। बोस्निया की कामयाबी, कतर टूर्नामेंट से बाहर। फुटबॉल वर्ल्ड कप सन 2026 के ग्रुप बी के एक अहम मैच में बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से शिकस्त दे दी, जिसके बाद बोस्निया की टीम ग्रुप में तीसरी पोजीशन पर आ गई, जबकि कतर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कतर के इखराज के साथ अब तक 6 टीमें वर्ल्ड कप सन 2026 से बाहर हो चुकी हैं। कतर सन 2022 वर्ल्ड कप का मेज़बान और 2 मरतबा एशियाई चैंपियन रह चुका है। दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड और मेज़बान कनाडा ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप के आखिरी मैच में स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दी। 7 पॉइंट्स के साथ स्विट्ज़रलैंड ग्रुप बी में सरे फहरिस्त रहा, जबकि कनाडा और बोस्निया के 4-4 पॉइंट्स थे। ताहम बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर कनाडा ने अगले मरहले में जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।